اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 186 وَإِذَا اور جب سَأَلَكَ سَأَلَ سوال کریں سالا کس کو کہتے ہیں سوال کرنے والے کو سائل بھی اسی سے بنا ہے اور جب سوال کریں کا آپ سے عبادی عباد بندے اور یا لگ گیا تو میرے بندے کس کی جمع ہے یہ عبد کی جمع ہے عبد مطلب ایک بندہ عباد مطلب سارے بندے اور یا لگ گیا تو میرے بندے اور جب سوال کریں آپ سے میرے بندے انی ان بارے میں اور یا میرے انی میرے بارے میں فَإِنِّي تو انی بے شک میں قریب ہوں اجیبو میں جواب دیتا ہوں افعلو فاعل کیا یہ مضارع ہے اجیبو میں جواب دیتا ہوں عجب یجیبو میں جواب دیتا ہوں دعوتا دعا کا پکار کا دائی پکارنے والے کی دائی کس کو کہتے ہیں پکارنے والا دعا کرنے والا اس لیے دعوت دینے والے کو بھی دائی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پکارتا ہے لوگوں کو دائی دعا کرنے والے کی یعنی پکارنے والے کی اذا جب دعانی وہ پکارے مجھے فَلْيَسْتَجِبُوا فا مطلب تو لام آ گیا سیکنڈ لیٹر اور ہاں لام کے اوپر کیا آ گیا جزم تو کیا ہو گیا چاہیے کہ یستجیبو وہ سب حکم مانے جواب دے یستجیبو جواب سے بنائے جواب دینا جواب دینے کا مطلب اللہ تعالیٰ کا جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا تو یہاں پر اس لیے کیا ہوگا تو چاہیے کہ وہ حکم مانے لی میرے لیے میرا وَلْيُؤْمِنُوا وا اور یہاں پر لا لگ گیا یہ بھی کیا ہو گیا چاہیے کہ یؤمنو وہ ایمان لائیں اور چاہیے کہ وہ ایمان لائیں بھی مجھ پر لعلہم تاکہ وہ یرشدون رشد سے بنائیں ہدایت رشد سیدھے راستے پر چلنے والا راشد سیدھے راستے پر چلنے والا یعنی ہدایت پانے والا تو یرشدون تاکہ وہ ہدایت پا جائیں اب دیکھو صحابہ کرام کیا پوچھ رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کیا ہمارا رب قریب ہے اور اگر قریب ہے تو کیا ہم اس سے سرگوشیاں کر سکتے ہیں یعنی باتیں کر سکتے ہیں اور اگر دور ہے تو کیا ہم اونچی اونچی آواز میں اس کو پکارا کریں تو آپ خاموش ہیں تب یہ والی آیت نازل ہوئی کیا کہ اگر میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بول دو کہ میں بہت قریب ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں تو چاہیے کہ وہ مجھ سے مانگیں وہ مجھ پر ایمان لائیں وہ میرا حکم مانیں ہمیں کیا لگتا ہے اللہ تعالیٰ تو میری سنی نہیں رہا پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے دعائیں مانگتے اور دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اگر میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو ان سے کیا کہہ دو کہ میں قریب ہوں میں سن رہا ہوں اور ہمیں بھی اس بات کا پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سن رہا ہے اللہ تعالیٰ سب کی سن رہا ہے اور میں مانگوں گی تو اللہ تعالیٰ مجھے وہ ضرور دے گا اگر ہو سکتا ہے وہ دعا قبول نہ ہو اس وقت لیکن یا تو کیا ہوتا ہے تین چیزیں ہوتی ہیں یا تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے نہیں تو اس کے بدلے ہماری کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے نہیں تو اس کا اجر کہاں ملے گا آخرت میں اور آخرت میں سارے کیا کہیں گے کاش اللہ تعالیٰ تو میری کوئی دعا نہ سنتا کاش تو میری کوئی بھی پکار کو نہ سنتا تو آج مجھے اتنا اجر ملتا ٹھیک ہے تو رمضان جو ہوتا ہے مہینہ رمضان کا اس کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں کیونکہ ہر وقت انسان جو ہے وہ عبادت میں رہتا ہے سحری میں اٹھنا سحری کا وقت سب سے زیادہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے تو آپ سحری میں سب سے زیادہ دعائیں مانگا کریں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 آدمی کی دعائیں رد نہیں کی جاتی کن کی ایک تو باپ کی بچوں کے حق میں دوسرا روزے دار کی تیسرا مسافر کی اور اسی طرح یہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ نے کیا فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے یعنی اگر آپ کے پاس بہت اچھا اور بہت بڑا ہتھیار کیا ہے دعا ہے کیونکہ دعا ہی تو تھی جنگ بدر کے ٹائم پر کیا تھا مسلمانوں کے پاس کچھ تھا نہ تو مسلمانوں کے پاس آدمی تھے لوگ تھے لڑنے کے لیے اور نہ ہی
ہتھیار تھے اور نہ ہی اتنی طاقت تھی, نہ ہی گھوڑے تھے, صرف اللہ تعالیٰ تھا ان کے پاس. اور کتنی زبردست جیت ہوئی تھی کہ کتنے سردار ان کے قبضے میں آ گئے تھے, 70 سردار. مسلمان کتنے تھے؟ 313. 70 سردار تھے صرف جو مسلمانوں کے ہاتھوں آ گئے, قیدی بن گئے جنگ بدر میں. پتا ہے نا, یہ تو واقعہ تو سبھی کو پتا ہے. ٹھیک ہے, تو دعا سے ہم سب کچھ بدل سکتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ سے اس کا فضل مانگو, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے مجھ سے مانگا کریں, کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ سے ہم نہیں مانگتے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے کیوں نہیں مانگ رہا. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تقدیر نہیں بدل سکتی مگر دعا سے, اور عمر میں زیادتی نہیں ہو سکتی مگر صدقے سے. تو اگر آپ کو اپنی عمر لمبی کرنی ہے تو زیادہ سے زیادہ صدقہ دیا کریں, کیونکہ صدقے ہی مصیبتوں کو ٹالتے ہیں, عمر لمبی ہوتی ہے. اور تقدیر بدلنی ہے تو دعائیں. ایسا نہیں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پتھر کی لکیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا اس کو اللہ بھی نہیں مٹا سکتے, ایسا نہیں ہے نا. اگر ہم دعا کریں گے تو ہماری تقدیر میں لکھا ہوا بھی مٹ سکتا ہے, اگر برا ہے تو وہ بھی مٹ سکتا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مال کی حفاظت زکات سے کرو, بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو, مصائب اور حوادث کا دفاع دعا سے کرو, یعنی مصیبتوں کو ٹالو. ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی نے فرمایا, دعا نجات دیتی ہے اس مصیبت سے جو اوپر سے اتر چکی ہے اور اس سے بھی جو ابھی اتری نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ اس بندے کے اوپر یہ والی مصیبت آئے گی, لیکن اگر وہ لگاتار دعائیں مانگ رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیتے ہیں. اور جو اتر چکی ہے یعنی ابھی آئی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دے دیا, وہ مصیبت تیار ہے اس کے اوپر جانے کے لیے, تو تب بھی اگر ہم دعا مانگتے ہیں تو وہ مصیبت ٹل جاتی ہے. ٹھیک ہے. کچھ وقت ہوتے ہیں جس میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں, جیسے لیلۃ القدر میں اور سجدے کی حالت میں اور جمعے کے دن. جمعے کے دن خطبے کے پہلے تو تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے, وہ بہت زیادہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. والدین کے لیے, والدین جو اولاد کے حق میں بد دعا کرتے ہیں نا, وہ بھی جلدی قبول ہوتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, کتنی پیاری بات کہی کہ جب میرے بندے مجھ سے مانگتے ہیں تو میں دیتا ہوں, میں دعا قبول کرتا ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, اب ان کے اس کے بدلے میں آپ کو کیا کام کرنا ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ماننا ہے, اس کا جواب دینا ہے. یجیبو, اس کا جواب دیجیے, اس کی باتوں کو مانیے اور اپنے گناہوں پر نظر رکھیے. جو بھی اللہ تعالیٰ اور آپ کے بیچ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں گناہ, آپ دونوں کے بیچ میں, اللہ اور بندے کے بیچ میں, اس کو دور کرنے کی کوشش کریے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریے. دور کوشش اور زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیے, کیونکہ استغفار سے ہی ہم ہر مصیبتوں سے نجات مل جاتی ہے. اب امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن ہے, امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن ہے, وہاں پر ایک ریسرچ ہوئی اور ایک رپورٹ آئی. انہوں نے کیا ریسرچ کری, دو پیشنٹس کو دو پارٹ میں ڈیوائڈ کر دیا. آدھے پیشنٹس ادھر کی سائڈ, آدھے پیشنٹس مطلب اپنے روم میں انہوں نے دو پارٹ میں ان کو ڈیوائڈ کر دیا اپنے ایسوسیشن میں, اور آدھوں کے لیے اور آدھوں کے جو ساتھ میں اٹینڈنٹ تھے ان سے کہا کہ آپ علاج تو ان کا ہو رہا ہے لیکن ساتھ میں دعائیں بھی مانگیے اور زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیے. اور جو باقی آدھے تھے ان کے لیے بالکل بھی دعا نہیں مانگی گئی, یعنی ان کی ریسرچ تھی, ان کے لیے بالکل بھی دعا نہیں مانگی گئی, صرف اور صرف پراپر علاج کرا گیا ان کا, نہ تو خود دعا مانگی گئی اور کچھ ایسے بھی کہ کوئی ان کے لیے دعا مانگے. اس طرح کے مریضوں کو بھی انہوں نے رکھا کہ شاید کوئی ہو نہ دعا مانگنے والا. تو سب سے اچھا ریزلٹ آیا کہ جن کے لیے دعائیں مانگی گئی تھی وہ بہت تیزی سے ریکور ہوئے اور بہت جلدی ٹھیک ہوئے. تو اس لیے دعاؤں میں بہت طاقت ہے, آپ دواؤں کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی مانگیں. حدیث میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں ہر وقت. اوہلا, حلال کیا گیا ہے, لکم تمہارے لیے, لیلتا, لیل کس کو کہتے ہیں, رات کو, لیلۃ القدر. ٹھیک ہے, ہاں, رات میں, سیام, روزے کی رات میں, رفثو, رفث رغبت کرنا مطلب انٹرکورس کرنا. ٹھیک ہے, اب رفث کا رغبت کرنا, انٹرکورس کرنا, الا طرف, نساؤکم,
निसा औरतें, अपनी औरतों के, हुन्ना वो, लिबासुन लिबास है, लकुम तुम्हारे लिए, व अंतुम और तुम, लिबासुन लिबास हो, लहुन्ना उनके लिए, अलीम अल्लाहु जान लिया अल्लाह ने, अन्नकुम बेशक तुम, कुंतुम थे तुम, तख्तानूना खयानत करते, तख्तानून खयानत करना, अनफुसकुम अपनी नफ्सों से, फताबा तो मुतवज्जा हुआ, मेहरबान हुआ, तौबा कबूल की, ठीक है, तो मेहरबान हुआ, अलैकुम तुम पर, वअफा और दरगुजर किया, यानी माफ किया, दरगुजर किया, अनकुम तुमसे, फल आना, फा मतलब तो, अल आना अब, तो अब, बाशिरुहुन्ना मुबाशरत करो उनसे, इसका रूट क्या है, बशर, बी बाशीन रा, बश्र, बश्र कहते हैं स्किन को, यानी खाल से खाल मिलना, स्किन का स्किन से मिल जाना, ठीक है, तो मुबाशरत करो उनसे, वक्तहू इब्तगा मतलब तलाश करना, और तलाश करो, माँ जो, कतबल्लाहु लिख दिया अल्लाह ने, लकुम तुम्हारे लिए, वकुलू और खाओ, बड़े काफ से नहीं है ये, छोटे काफ से मतलब खाना, और खाओ, वशरबू और पियो, शर्ब मतलब पीना, और पियो, हत्ता यहाँ तक के, यताबय्यना बयान हो जाए, जाहिर हो जाए, लकुम तुम्हारे लिए, खैतु खैत कहते हैं धागे को, धारी धारी धागा दोनों एक होते हैं, जितनी बारीक होता है धागा, जितना बारीक होता है उतनी बारीक धारी होती है, जाहिर हो जाए धारी, अबयज सफेद, अबयज मतलब सफेद, मिन से, खैत धारी, अस्वद काली ब्लैक, संगे अस्वद क्यों कहते हैं, है ना, अस्वद किसको कहते हैं, ब्लैक कलर को, तो सियाह धारी से, यानी काली धारी से, मिनल फजरी फज्र में, फज्र के वक्त, तुम्मा फिर, अतिमु तुम पूरा करो, तमाम करो, अतिमु तमाम करना, पूरा करना, सियामा रोजे को, इलल लैली रात तक, बला और नहीं, तुबाशिरुहुन्ना मुबाशरत करना उनसे, इंटरकोर्स, और नहीं तुम मुबाशरत करना उनसे, व अंतुम और तुम, आकिफूना एहतिकाफ में हो, अकाफा किसको कहते हैं, जमकर बैठ जाना, सब चीजों से हटकर एक जगह जमकर बैठ जाना, और एहतिकाफ में भी क्या होता है, दुनिया से कटकर एक जगह जमकर बैठ जाते हैं, तो एहतिकाफ करने वाले हों, फिल मसाजिदी मस्जिदों में, तिलका ये, हुदूद अल्लाही अल्लाह की हदें हैं, हुदूद हैं, फला तो नहीं, तक़रबूहा क़र्ब, काफ रा बा कुर्ब, कुर्ब किसको कहते हैं, करीब को, तो नहीं करीब जाना उसके, किसके, अल्लाह की हदों के करीब भी नहीं जाना, उसको लांघने की तो दूर की बात, उसके करीब भी नहीं फटकना, कज़ालिका इसी तरह, युबय्यनु बयान करता है अल्लाह, आयती ही अपनी निशानियां, लिन्नासी लोगों के लिए, लअल्लहुम ताकि वो, यत्तकून बच जाएं, तकवा करें, बच जाएं। अब यहाँ पर क्या है, उहिल्ला लकुम लैलता, हलाल किया गया है तुम्हारे लिए रोजे की रात में रगबत करना अपनी औरतों से, वो तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो। अब यहाँ पर लिबास की बात क्यों आ रही है, आप लिबास से क्या समझते हैं, कोई बताएगा? सबसे पहली बात, लिबास हिफाजत करता है जिस्म की, तो दोनों एक दूसरे की हिफाजत का जरिया है, दोनों को एक दूसरे की हिफाजत करनी है, जिस्मानी हिफाजत भी और वैसे भी दूसरों से बाहरी जितनी भी आपके मुसीबतें हैं उन सबसे एक दूसरे की हिफाजत करनी है। और ये हिफाजत सिर्फ किसके जरिए हो सकती है, निकाह के जरिए हो सकती है, शौहर और बीवी, और इसके अलावा अल्लाह ताला ने कोई जायज तरीका नहीं बताया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ऐ नौजवानों के ग्रोह, तुम में से जो निकाह की ताकत रखता हो उसको चाहिए कि वो निकाह करे, क्योंकि वो निकाह से हिफाजत, क्योंकि निकाह हिफाजत का जरिया है और इंसान की इज्जत और हिफाजत का जरिया है, ठीक है। और लिबास इंसान के लिए जीनत का जरिया है, खूबसूरत, सोचिए जरा बिना लिबास के कैसे लगते हैं, कितने बदसूरत लगते हैं, और तरह तरह के लिबास पहनकर अलग अलग खूबसूरती आती है, तो लिबास खूबसूरती का जरिया है। और लिबास इंसान के सुकून का जरिया है, गर्मी और सर्दी में
سردی میں اگر آپ گرم لباس پہنتے ہیں تو کتنا سکون ملتا ہے, اور گرمیوں میں اگر آپ کاٹن کلوتھ پہنتے ہیں بہت کتنا سکون ملتا ہے. تو ہر طریقے سے وہ سکون کا ذریعہ ہے. لباس اور جسم دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح شوہر اور بیوی ہمیشہ دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں, ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے نا, ایک دوسرے کے وہ قرب کا ذریعہ ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح سے بہتر کوئی چیز دو محبت کرنے والوں کے لیے نہیں بنائی گئی. اگر نکاح ہی محبت کا ذریعہ, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. اور جو یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا چکر, یہ تو بالکل حرام ہے شریعت میں. لباس انسان کے لیے عزت اور وقار کا ذریعہ ہوتا ہے, تو دونوں ایک دوسرے کی عزت اور وقار کا ذریعہ, ایک دوسرے کی عزتوں کا. کچھ اگر دونوں سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس کو دوسروں سے چھپائیں. ایسا نہیں ہے کہ کھلے عام کہے کہ میری بیوی نے یہ کیا اور میرے شوہر نے یہ کیا. جو غلطی ہے تو اس کو چھپائیں, جیسے لباس آپ کو چھپاتا ہے. اب پھر اس کے بعد کیا بات آئی, وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو. جان لیا اللہ نے کہ بے شک تھے تم خیانت کرتے اپنی جانوں سے, تو وہ مہربان ہوا تم پر اور اس نے درگزر کیا. تو اب تم مباشرت کرو ان سے اور تلاش کرو جو لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے. یہاں پر ہے, پچھلی شریعتوں میں کیا تھا, رات کو کھانا پینا اور رات کا تعلق بالکل بند تھا, منع تھا, حرام تھا. ایک بار آنکھ لگ گئی تو سب بند, کھا پی بھی نہیں سکتے اور کچھ کر بھی نہیں سکتے ہاں بیوی کے ساتھ. تو اب کیا ہوا, صحابہ کرام تو اتنا ڈرتے تھے کہ ایک مہینے کوئی تو ایسا تھا ایک مہینے اپنے گھر ہی نہیں جاتے تھے, اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے غلط کام ہو جائے. تب تک یہ شریعت یہ والا حکم نہیں آیا تھا. اور پھر کچھ مسلمان ایسے تھے, انہوں نے کیا کرا, رات کو گئے اور پھر وہ چھپکے چوری چھپکے بیوی سے مباشرت کر کے آ گئے. تو پھر بعد میں ان کو بہت افسوس ہوا کہ ہم نے گناہ کا کام تو نہیں کر دیا, اور ابھی تو کوئی ایسا شریعت کا حکم بھی نہیں آیا. تو وہ اس بات کے لیے اندر ہی اندر اپنے آپ میں گلٹی فیل کرتے تھے کہ کہیں ہم نے بہت غلط کام تو نہیں کر دیا. تب یہ والا حکم آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا, تم روزے کی رات میں جو ہے مباشرت بھی کر سکتے ہو اور کھا پی سکتے ہو. آنکھ لگنے کے بعد اگر دوبارہ آنکھ کھل جائے تب بھی تم کھا پی سکتے ہو اور انٹرکورس بھی کر سکتے ہو. تو اس سے ان کو سکون ہوا. تو یہ ہے بات خیانت کی, یعنی انہوں نے چوری چوری یہ کام کیا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ تم نے خیانت کی, تم نے اپنی جانوں میں خیانت کی, کیونکہ اس وقت وہ خیانت کی تب تک کوئی حکم نہیں آیا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب میں نے تمہیں معاف کر دیا, کیونکہ انہوں نے سچی توبہ بھی مانگی اور ان کو کہیں نہ کہیں گلٹی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, جو ہو گیا, اب تم یہ سب کام کر سکتے ہو. اب یہاں پر کیا ہے, کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ بیان ہو جائے تمہارے لیے دھاگا سفید سیاہ دھاگے سے. اب آپ نے دیکھا ہوگا پلین میں بیٹھ کر, یا کسی نے کیا ہوگا, کسی نے غور نہیں کیا ہوگا, جب بھی رات دن ہوتا ہے تو جب پوری رات ہوتی ہے تو سب سے پہلے ایک پتلی لائن ہی آتی ہے, بالکل تہجد کا جو وقت ہوتا ہے نا, جو فجر کا وقت ہوتا ہے, تو اس میں بالکل پتلی دھاری جب آتی ہے تب سے اس میں سے روشنی نکلنا شروع ہوتی ہے, اس سے پھوٹ کے روشنی پھر نکلتی ہے. تو اس طرح روشنی ایسے ایسے کر کے دھیرے دھیرے ایسے پھیلتی ہے. تو جب تک وہ دھاری نظر نہ آ جائے جب تک تم تب تک کھا پی سکتے ہو, اور جیسی وہ دھاری نظر آ جائے تب تمہیں کھانا پینا بند کرنا ہوگا. اب تم دھاری دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹائم دیکھ لیجیے, وہ سب سائنٹسٹ نے کر دیا انتظام اس کا, ٹھیک ہے. تو ٹائم دیکھ لیجیے اور وہ اس ٹائم پر وہ نظر آتی ہے, تو اس ٹائم تک ہم کھا پی سکتے ہیں, یعنی سحری کے ٹائم تک. سحری کھا کر روزہ رکھنا اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ بنا سحری کے روزہ رکھیں, تو زیادہ ثواب ملتا ہے اگر آپ سحری کھا کر روزہ رکھیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت جب تک خیر میں رہے گی جب تک کہ وہ افطاری میں جلدی کرے گی, یعنی جیسے ہی افطار کا ٹائم ہو جائے فوراً افطاری کرے. اب آپ کو کیا ہے کہ فوراً افطاری کرنی ہے. کچھ امت ایسی ہوتی ہے کہ جو بہت لیٹ افطار کرتے ہیں, جیسے کچھ شیعہ فرقوں میں بھی ہے کہ بہت دیر سے افطار کرتے ہیں, اور کچھ مسلمان کی فرقے بھی ہیں. تو جبکہ نبی نے کیا فرمایا کہ تمہیں فوراً ٹائم ہوتے ہی روزہ چھوڑنا ہے. اب اعتکاف کرو. آپ کو پتا ہے کہ رمضان میں اعتکاف کرنا ضروری ہے کسی ایک کا, کیا یہ سنت؟ ہاں, اگر کسی ایک نے اعتکاف کر لیا مسجد میں تو یعنی سب کے اوپر سے گناہ اتر گیا, اور اگر کسی نے پورے سال کے اعتکاف نہیں کیا تو پوری بستی گناہ میں رہے گی, پوری قوم وہ گناہ میں رہے گی. تو اعتکاف کرنا بہت ضروری ہے. ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا اعتکاف کرتے, یعنی آخری کے 10 دن کس میں بیٹھتے؟ اعتکاف میں بیٹھتے. جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی آپ نے 20 دن اعتکاف کیا.
ٹھیک ہے, بخاری میں ہے کہ اعتکاف کی حالت میں گھر کے اندر بھی وہ نہیں آتے تھے, مگر انسانی ضرورت کے لیے آ جاتے تھے. اگر کچھ بہت امپورٹنٹ بات ہوتی تھی, کچھ ضروری کام ہوتا تھا تو اس کے لیے وہ آ سکتے تھے, لیکن پھر وہ عام طور سے گھر پر نہیں آتے تھے. اور اعتکاف میں کب بیٹھنا چاہیے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھ کر داخل ہوتے مسجد میں. تو فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں داخل ہوئیے, بلکہ فجر کی نماز تو وہیں پڑھتے ہیں, تبھی سے اعتکاف میں داخل ہو جائیے. ہاں, اب اعتکاف کرنے والے سے کسی ضروری کام سے ملاقات کی جا سکتی ہے. اگر مسجد میں کوئی آپ کا قریبی رشتے دار اعتکاف میں ہے تو بہت ضروری بات کرنی ہے, تو آپ مسجد میں جا کر اس سے بات مل سکتے ہیں, ضروری بات کے لیے, چھوٹی موٹی بات کے لیے نہیں. حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ میں رات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی ضروری بات کے لیے گئی. جب کام پورا ہوا تو میں چلنے کے لیے کھڑی ہوئی تو آپ بھی تھوڑا سا آگے بڑھ گئے, یعنی ان کو چھوڑنے کے لیے تھوڑا سا آگے بڑھ گئے, پورا مسجد سے باہر نہیں نکلے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے حق میں یہ دعا فرمائی کہ وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور وہ نیکیاں اس کے لیے جاری کر دی جاتی ہیں, مسلسل نیکیاں لکھی جاتی ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کو قبض کر لیا, پھر آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا. اچھا, اعتکاف دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ والا اعتکاف جو رمضان کا سنت ہوتا ہے, جو آخری عشرے میں کیا جاتا ہے, اور دوسرا اعتکاف نفلی ہوتا ہے جس میں منت مانی جاتی ہے کہ اگر میرا اللہ تعالیٰ یہ کام ہو گیا تو میں 3 دن کے لیے اعتکاف میں بیٹھوں گا, یا 1 دن, یا ہم نیت کرتے ہیں. تو ایک وہ والا اعتکاف ہوتا ہے, وہ والا اعتکاف منیمم 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے, 3 دن کا بھی ہو سکتا ہے. ہاں, ولا اور نہیں, تاکلو تم کھاؤ, اکلا یاکلو سے بنا ہے کھانا, اور نہیں تم کھاؤ, اموالکم اپنے مالوں کو, بینکم آپس میں, بالباطلی باطل طریقے سے, باطل کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ کے طریقے سے, وتدلو اور نہ تم پہنچاؤ, تدلو اس کا روٹ ہے دا لام واو, دلو, ٹھیک ہے. ادلا سے ہوتا ہے اس کا مطلب یعنی کنویں میں ڈول ڈالنا, کنویں میں ڈول ڈالتے اس کا روٹ ہے کہ کنویں میں ڈول ڈالنا, ٹھیک ہے. اب کسی چیز تک پہنچنے اور اسے حاصل کرنا, کسی چیز تک پہنچنا اور اسے حاصل کرنا, جس طرح کنویں میں ڈول ڈالا جاتا ہے اور ڈول ڈال کے پانی حاصل کیا جاتا ہے, اسی طرح حاکموں کے پاس پیسے لے کے جانا, کچھ پہنچانا, تو وہ دلو, ٹھیک ہے. یعنی نہ تم پہنچاؤ تو کیا ہے, حاکموں کی طرف پہنچانا یا کسی کی طرف پہنچانا, وہ ہو گیا. اور نہ تم پہنچاؤ بیہا انہیں الالحکامی حاکموں کی طرف, لی تاکلو تاکہ تم کھاؤ, فریقن ایک حصہ, من اموالن مالوں میں سے, لی تاکلو تاکہ تم کھاؤ ایک حصہ, من اموالن مالوں میں سے, ناسی لوگوں کا. اچھا, اگر ہم اوپر بھی وہ کرتے, فریق کرتے, گروہ کرتے, تو لائن صحیح نہیں بیٹھتی. دیکھو, تاکہ تم کھاؤ ایک گروہ مالوں میں سے لوگوں کے, دونوں ہو گئے ہے نا. بالاسمی گناہ کے ساتھ, وانتم اور تم, تعلمون جانتے ہیں. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ رشوت کی. کہ رشوت حاکموں کی طرف غلط طریقے سے مال پہنچانا. تو رشوت دینا اور رشوت لینا دونوں ناجائز ہے, کرنا نہیں چاہیے, چاہے کتنی بھی مجبوری ہے. اور کس طرح رشوت دی جاتی ہے؟ جیسے مان لو اگر ہم کسی کا حق کسی بھی طرح سے حق نہیں مارنا, جیسے کسی کی سیٹ مار لی جاتی ہے, غریب بچے ہوتے ہیں اسکول میں, غریب بچوں کا ایک الگ سے ریزرویشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں غلط طریقے کون سے. پرائیویٹ اسکول ہوتے ہیں, اس میں غریب بچوں کے لیے الگ سے ریزرویشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن امیر جو صحیح سے لوگ ہوتے ہیں, ان کا جو ہے ویسے نمبر آ نہیں پاتا, تو وہ کیا کرتے ہیں, اپنے آپ کو غریب دکھا کر غریب کی لسٹ میں غریب بچوں کے اس میں ایڈمیشن کرا دیتے ہیں. ایسا ہوا ہے کتنی بار, میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ غریب, تم نے کیا کرا, ایک غریب کا حق مار لیا. غریب کی سیٹ تھی, سیٹ تمہاری نہیں تھی, تمہارا نمبر نہیں آیا, وہ تمہاری قسمت, ٹھیک ہے. سیٹ کس کی تھی؟ غریب بچے کی تھی, اس کا حق مار لیا. کسی بھی طرح کسی بھی طریقے سے پیسے مارنا, یا رشوت, حاکموں کے پاس غلط طریقے سے پیسے پہنچانا. اگر ہم میٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں, لو بھی پیسے لے لو, اس سے ملوا دو, اس سے ملوا دو,
یہ سب غلط طریقے ہیں, اس کو نہیں کرنا چاہیے. اس کے پیچھے ایک حدیث بھی آتی ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے غریب کون ہے؟ صحابہ کرام سے پوچھا کہ سب سے غریب کون ہے؟ صحابہ کرام نے بتا دیا جس کے پاس مال نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, مطلب جیسے فلاں کو جانتے تھے صحابہ کرام کی, وہ سب سے زیادہ غریب ہے. مال کے اکارڈنگ بتایا جس کے پاس مال نہیں ہے تو وہ سب سے زیادہ غریب ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, جس کے پاس بہت ساری نیکیاں ہیں اور قیامت کے دن اگر اس نے کسی کا حق مارا ہوگا تو وہ اس کے بدلے ایک ایک کر کے اپنی نیکیاں دے گا, اس طرح اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر وہ دوسرے کے گناہ لے لے گا. وہ سب سے زیادہ غریب ہے. مطلب ہم بہت نیکیاں کر رہے ہیں, ہم نے حق مار دیے لوگوں کے, رشوت خوری کر دی, کسی کے حق مار لیے, یہ سب کام کیے, نیکیاں لے کے جا رہے ہیں بہت ساری, حق دیتے 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 نا نیکیاں ختم ہو جائیں. اور پھر نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر کیا کریں؟ لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے, ابھی تک تو نیکیاں بھی ساری ختم ہو گئی تو لوگوں کے گناہ ہمارے اوپر چڑھنا شروع ہو جائیں. یہ ہوگا. یسألونکا, وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. سالا سے بنا ہے سالا, سوال کرنا. وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. انل اہلا, نئے چاند کے بارے میں. اہلا, نئے چاند کے بارے میں. حلل یعنی یہ کس سے بنا ہے؟ حلل, ہا لام لام, کی کسی بھی بات کو مشہور کرنا. لوگ چاند دیکھ کر اس بات کو مشہور کر دیتے تھے. پہلے کیا ہوتا تھا؟ چاند ہوتا تھا, چاند دیکھ کر کوئی بھی بات ہوتی تھی اس کو مشہور کر دیتے تھے. تو اس لیے اس میں کیا ہے؟ اہلا, نئے چاند کے بارے میں. روٹ کیا ہے اس کا؟ کہ کسی بھی بات کو مشہور کر دینا. اور اہلا, اہلا کس کی جمع ہے؟ حلال کی جمع ہے. یہاں پر چاند کی حلال, یہاں پر چاند کی قسم بھی بتائی گئی ہے. یہ ہے نا چھوٹے ہاں سے ہے, آپ والا حلال مت سمجھیے گا, بڑے ہاں والا وہ تو حلال ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ حلال ہے چھوٹا. تو یہ اس اہلا حلال کی جمع ہے, اور یہ وہ والا چاند ہوتا ہے جو بہت باریک چاند ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کون سے چاند کو؟ بہت باریک چاند کو کہتے ہیں. لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں انل اہلا, نئے چاند کے بارے میں. قل کہہ دیجئے, ہیا وہ مواقیت, وقت ہیں. مواقیت وقت کی جمع ہے. واقاتا, وقت, یعنی وہ وقت جاننے کا ذریعہ ہے یا وقت مقرر کرنے کا ذریعہ ہے. للناسی, لوگوں کے لیے. والحجی, اور حج, یعنی وقت جاننے کا ذریعہ ہے. للناسی, لوگوں کے لیے. والحجی, اور حج کا. ولیسا, اور نہیں ہے. برو, نیکی. بی ان, یہ کہ. تاتو, تم آؤ. بیوتا, گھروں میں. من ظہورہا, ان کے پیچھے سے. ظہور کس کو کہتے ہیں؟ پیٹھ کو. پیٹھ کہاں ہوتی ہے؟ پیچھے ہوتی ہے, یعنی گھر کے پیچھے کے دروازے سے. کہ تم آؤ گھروں کو. من ظہورہا, ان کے پیچھے سے. ولیکن, اور لیکن. برا, ہے نیکی. من, جو کوئی. اتقا, تقوی کرے. واتو, اور تم آؤ. بیوتا, گھروں میں. من ابوابہا, ان کے دروازوں سے. اور ڈرو اللہ سے. لعلکم, تاکہ تم. فلاح پا جاؤ. اب یہاں پر کیا ہے کہ لوگ پہلے کیا کرتے تھے؟ نئے چاند کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. اب چاند کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تاریخ, اس تاریخ میں کام نہیں کرنا چاہیے, یہ کام غلط ہو جاتا ہے. لوگوں کے اتنے سارے اپنے اندھ وشواس, سپرسٹیشنز ہیں چاند کو لے کر. تو پہلے بھی تھے. گھٹتے چاند میں, اگر کوئی گھٹتا ہوا چاند ہوتا تھا, گھٹتی ہوئی تاریخیں ہوتی تھی, تو کہتے تھے ہم اس میں کوئی کام نہیں کریں گے, وہ کام غلط ہو جائے گا. بڑھتا ہوا چاند ہوتا تھا تو اس میں کہتے تھے کہ کام اچھا ہوتا ہے تو وہ کام کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ چاند جو ہے, دن, چاند کی وجہ سے دن اچھے اور برے نہیں ہوتے. چاند تو صرف تاریخ جاننے کا ذریعہ بنایا اللہ تعالیٰ نے. چاند کے سے صرف کیا؟ حج کے دن معلوم کرنے کا, تاریخ جاننے کا. آپ دیکھیں اسلامی کیلنڈر پورا چاند کے اوپر ہوتا ہے ڈیپینڈ. حج کے دن, رمضان کے دن, سب چاند کے اوپر ہے. چاند کی تاریخیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف کس لیے بنایا ہے؟ تاریخ کے لیے بنایا ہے. اس کے علاوہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں شگن اور اپشگن کرنا شروع کر دیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خاص طور سے وہ کام کرتے تھے, اس دن کام کرتے تھے اچھا کام جب گھٹتا ہوا چاند ہوتا تھا, تاکہ لوگوں میں یہ جو برائیاں ہیں وہ دور ہو جائیں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نہیں, اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. چاند کا گھٹنا اور بڑھنا
صرف وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تعریف کے لیے.